کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ تھا اللہ۔ اس کی جو موت ہے اس نے ہمیں بڑا دھچکا دیا ہے۔ رات کو جب اپنے گاؤں میں پہنچے تو یہ دیکھ لیں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ہم لیٹ پہنچے ہیں ایمبولینس سے، جو ایمبولینس آ چکی تھی۔ تو پورے گاؤں والے رات کو اس گلی میں چوک میں جمع تھے۔ غلطی کسی کی بھی نہیں ہے، بس اس کا وقت تھا جو آ گیا ہے اس کے سر۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملنگی ٹرانسپورٹ۔ دوستو ایسا ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے ہماری ویڈیو نہیں آ رہی، تو کچھ لوگوں کے میسج واٹس ایپ پہ آ رہے تھے اور کمنٹس میں بھی شاید کچھ لوگوں نے پوچھا ہوگا، کیونکہ میں نے تو ابھی تک چینل کو دیکھا نہیں ہے۔ تو کیونکہ ریگولر ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو جو دوست ریگولر دیکھتے ہیں یہ ان کی محبتیں ہیں اور وہ پریشان ہوں گے کہ بھائی مسئلہ کیا ہو گیا، ویڈیو کیوں نہیں آ رہی۔ تو میں نے سوچا کہ بتا دوں کہ مسئلہ ہو کیا گیا، ہمارے ساتھ ویڈیو کیوں نہیں آ رہی پچھلے 3 دن سے۔ تو ایسا ہوا ہے کہ ہماری ایک فوتگی ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایسی ہوئی ہے کہ دل کو بڑی دھچکا دینے والی فوتگی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کافی سارے دوست ہمارے ویورز جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر فیاض ہمارے بھانجے ہیں، جانوروں کے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ۔ وہ ویڈیو میں بھی کئی دفعہ نظر آئے ہیں آپ کو۔ تو ان کا بڑا بیٹا ہے، اس کی عمر صرف 6 سال ہے، نہیں تھا بلکہ 6 سال اس کی عمر ہے، سیف اللہ اس کا نام تھا۔ اور پرسوں والے دن الیکشن تھا، اس سے ایک دن پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ شاید کی تھی، اور الیکشن والے دن ہم نے ویسے ہی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی تھی، اس کے بعد اگلے دن ہم نے اپلوڈ کرنی تھی، یعنی کل۔ تو پرسوں الیکشن والے دن ایسا ہوا ہے کہ پانی والا ایک رکشہ ہے جو مطلب فلٹر پانی سپلائی کرتا ہے ہمیں، وہ پانی 1 سال سے ہمیں سپلائی کرتا ہے، دے کے جاتا ہے۔ تو اس دن بھی وہ پانی دینے کے لیے آیا ہوا تھا اور بچہ اس کے نیچے آ گیا ہے۔ غلطی کسی کی بھی نہیں ہے، بس اس کا وقت تھا جو آ گیا ہے اس کے سر پر اور اسے لے گیا 6 سال کی عمر میں۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، یقین کریں کہ 6 سال کی عمر میں بھی وہ جمعہ پڑھنے جاتا تھا، اور جمعہ والے لوگ اسے جانتے تھے۔ جب ہم نے ادھر ادھر اطلاع دی اس کے فوتگی کی، تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا بچہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور جب بھی کبھی اس کا باپ گھر نماز پڑھتا تو وہ اس کے ساتھ جماعت کرواتے تھے، کیونکہ اس کا کام ایسا تھا کہ وہ باہر ہوتا تھا، باہر ہی نماز پڑھتا تھا۔ جب گھر ہوتا تھا تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ مل کر جماعت کرواتے تھے، اور سیف اللہ اس کا مقتدی ہوتا تھا، ادھر باپ بیٹا مل کر جماعت کرواتے تھے۔ تو ماشاءاللہ بڑا ہی اتنی کم عمر میں نیک بچہ تھا، اور جب اس نے بولنا سٹارٹ کیا، کیونکہ ہماری گود میں پلا ہے وہ، تو اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ تھا اللہ۔ تو اس کی جو موت ہے اس نے ہمیں بڑا دھچکا دیا ہے سب کو، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک نکر میں ہماری کمیونٹی ہے، سارے ہم فیملی کے جو ممبر ہیں 8-7 گھر ہیں ہمارے، ادھر ہی نکر میں ہم رہتے ہیں۔ تو دروازے بھی ساتھ ساتھ ہیں، وہ گلی بھی بند ہے، اور سب ہم ایک ہی خاندان کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ڈیلی سب ایک دوسرے کے گھر میں ہی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، جیسا کہ وہ ایک ہی گھر ہو۔ تو بچے بھی ان کے ڈیلی ادھر ہوتے ہیں، ہم بھی ادھر جاتے آتے ہیں، تو ماحول ایسا تھا کہ ہمارا ایک ہی گھر، ایک ہی خون۔ تو اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا ہی ہلا دینے والا تھا، کیونکہ وہ بچہ بڑا ہی معصوم بچہ تھا، اور رکشے کے اوپر بیٹھا ہوا رکشے سے گرا ہے۔ تو بس چوٹ تو آئی تھی، لیکن چوٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کا وقت آ گیا تھا، اور وہ نشتر جاتے ہوئے وہیں پہ اس نے دم توڑ دیا۔ نشتر جانے کے بعد 10 منٹ بھی وہاں ایمرجنسی میں ہی تھے ابھی، تو بمشکل سے آدھا گھنٹہ وہاں رکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی خبر بھی ہم کسی کو اسی لیے نہیں دے سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیٹ ورک، الیکشن والے دن نیٹ ورک، بلکہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم اتنی پریشانی کا شکار رہے، کیونکہ ہم نے ووٹ ڈالنے کے بعد ڈاکٹر صاحب اور میں ہم چلے گئے، ایک اور فوتگی ہو گئی تھی وہاں پر نماز جنازے میں۔ تو نماز جنازے میں 2:30 بجے نماز جنازہ تھا، ہم وہاں گئے۔ ہم جب ادھر تھے تو پیچھے 40 کلومیٹر دور ہے وہ ہمارے گاؤں سے، ضلع خانے وال میں آتا ہے وہ ایریا جہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے، لیکن ہم ضلع ملتان میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو حادثہ ہوا تو ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا، تو فون پہ بھی کوئی ہمیں بتا نہیں سکتا تھا۔ یہاں سے میرا بھتیجا ہے صفدر، اس نے اسے اٹھایا، تو ادھر سے نشتر لائق رفیق ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے نشتر ریفر کر دیا، اور جب ہم گھر پہنچے تو 1 گھنٹہ اسے ہو چکا تھا اس حادثے کو۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اور میں ساتھ تھے، ہم نے موٹر سائیکل ادھر سے بگایا، لائق رفیق وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا بچہ چلڈرن ریفر ہو گیا ہے۔ تو وہاں سے ان سے کوئی مسنگ ہوئی ہے، کیونکہ ادھر سے 2 بچے ریفر ہوئے تھے، ایک چلڈرن جا رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا نشتر ہاسپٹل میں۔ تو انہوں نے غلطی سے جو چلڈرن والا بچہ تھا وہ ہمارا سمجھ لیا اور ہمیں چلڈرن بھیج دیا، اور کیونکہ نیٹ ورک تو تھا نہیں، یقین کریں کہ ہم جب چلڈرن پہنچے اس وقت وہ گھر پہنچ رہے تھے نشتر سے،
تو جب ہم چلڈرن اسپتال میں پہنچے ہیں تو یقین کریں کہ ادھر کیا ہوا ایمرجنسی، اور پورا اسپتال کا کمرہ کمرہ، کوئی بھی ڈاکٹر کا ہم نے کیبن نہیں چھوڑا، ہر جگہ پہ ہم گئے، کسی جگہ پہ محنت کر کے ترلا کر کے ہم پہنچے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں پہ سرچ کیا، کچھ بھی نہیں ملا، نہ پیچھے رابطہ ہو رہا تھا، نہ آگے ان کے ساتھ رابطہ ہو رہا تھا، بڑی پریشانی تھی۔ بھاگ رہے تھے ہم 2 بندے ادھر ادھر موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ لگا کے۔ آخر کار میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں بچے کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور وہ نشتر چلے گئے ہوں، تو ہم نشتر جاتے ہیں ابھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے یہ فیصلہ لیا، کیونکہ ہمیں پیچھے سے ہسپتال والوں نے کہا تھا کہ وہ تو چلڈرن میں ہم نے ریفر کیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ بھی چلڈرن میں ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مل رہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہسپتال کی کوئی بھی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی، ہر جگہ پہ ہم نے دیکھ لیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ لیا کہ ہمیں نشتر جانا چاہیے، وہ کیونکہ یہ جگہ تو ہم نے تمام سرچ کر لیا، یہاں پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نکلے وہاں سے نشتر کے لیے۔ رات ہی تھی، کیونکہ ہم جب ملتان میں انٹر ہو رہے تھے مغرب ہو گئی تھی، تو اس کے بعد 1.5 گھنٹہ ہمارا وہاں پورا ہو گیا تھا، عشاء کا ٹائم تھا جب ہم وہاں پہ پہنچے نشتر اسپتال میں۔ تو ایمرجنسی میں وہاں پہ ریسیپشن پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ میں نے ان سے کہا کہ 6 سال عمر کا ایک بچہ ہے، سیف اللہ اس کا نام ہے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہاں پہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ چلے جائیں فرسٹ فلور وارڈ نمبر، اپنا فرسٹ فلور 3 نمبر کمرہ میں۔ تو بس ٹینشن میں، پہلے بھی ہم ٹینشن میں تھے، تو ہوا یہ کہ ہمارا تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ 30 منٹ بھائی گزرتے وقت 30 منٹ سے زیادہ ہمیں وہ کمرہ ڈھونڈتے لگ گئے، کیونکہ غلطی یہ ہوئی کہ ہم جب فرسٹ فلور پر پہنچے تو 3 نمبر کمرہ ہمیں نہیں ملا۔ وہیں ہم ڈھونڈتے رہے، کیونکہ کمرے کی جو وہ پھٹی تھی ہوتی جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ نہیں تھی، وہ نہیں ملا کمرہ ہمیں۔ اس کے بعد وہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا سیدھا سادہ بالکل ہماری طرف، اس نے کہا جی آپ تو غلط فلور میں ڈھونڈ رہے ہو، یہ فرسٹ فلور ہے ہی نہیں، آپ نیچے والے فلور میں جاؤ، وہ ہوتا ہے فرسٹ فلور۔ بس پھر ہم نیچے آ گئے اور وہاں ڈھونڈتے رہے، وہاں ہمیں 3 نمبر کمرہ نہیں ملا۔ وہاں کے سیکورٹی گارڈ سے، دیگر لوگوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھی یہاں تو 3 نمبر کمرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میں ریسیپشن پہ گیا، میں نے کہا بھی مہربانی کریں ہم کافی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی فرسٹ فلور تو اوپر ہے، میں نے آپ کو اوپر بھیجا تھا، آپ پھر نیچے آ گئے۔ اس کے بعد پھر ہم اوپر گئے، وہاں پہ پھر ہم نے کمرہ ڈھونڈا، ہمیں کمرہ نہیں ملا۔ پھر آخر میں ہمیں ایک کمرہ ملا، دور سے میں نے دیکھا، لیکن اس کمرے کے اوپر مجھے مارکر سے لکھا ہوا نظر آیا کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے کمرہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر گئے، تو کچھ تھوڑے سے مریض تھے، 2-3 ڈاکٹر تھے جو نیو پریکٹس میں ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں۔ تو جب مریض نہیں ملا ہمیں تو ہم نے ان سے پوچھا، ڈاکٹروں سے بھی مہربانی کریں تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں ہمیں۔ انہوں نے کہا بھائی پوچھیں۔ میں نے کہا بھی ایک بچہ ہے 6 سال کا، سیف اللہ اس کا نام ہے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جب میں ادھر ہی ابھی ایکسیڈنٹ پر تھا تو انہوں نے کہا جی وہ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا میری پوری بات سن لیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میری پوری بات سنیں۔ اس بچے کا نام سیف اللہ ہے، انہوں نے کہا جی جو بچہ پانی والے رکشے کے نیچے آیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ جو 6 سال والا بچہ پانی والے رکشے کے نیچے ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اسے کافی دیر ہو گئی، ہم نے واپس بھیج دیا ہے۔ بس اس وقت میں بتا تو نہیں سکتا کہ اس وقت ہماری کیا فیلنگس تھی، یا جو میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے ان کے والد بچے کے، 6 سال کا بچہ جن کا رکشے کے نیچے آ کے ہسپتال پہنچا، اور جب ہم ہسپتال پہنچے اور اتنا ذلیل و خوار ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بچہ ہو گیا فوت۔ تو میں یقین کریں میں نے پہلی دفعہ ایسے بندے کو دیکھا جس نے اتنے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا اور ہمیں کنفرم ہو گیا، تو اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو لے کے وہاں سے پھر واپس آ گیا۔ ہم رات کو جب اپنے گاؤں میں پہنچے تو یہ دیکھ لیں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ہم لیٹ پہنچے ہیں، ایمبولینس سے، جو ایمبولینس آ چکی تھی بچے کو لے کے۔ تو پورے گاؤں والے رات کو اس گلی میں چوک میں جمع تھے، سب کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ بچہ اس کا ایکسیڈنٹ جس کا ہوا وہ فوت ہو گیا۔ وہ آئے ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اکبر بھائی اور ڈاکٹر فیاض وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے، سگنل تو ہے نہیں، نیٹ ورک تو ہے نہیں، لیکن وہ پریشان ہیں بھی وہ کہاں ہوں گے۔ اب ان کو بچے کے ساتھ ساتھ ہماری بھی پریشانی تھی کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈے گی، اور پتہ نہیں کب تک واپس آئیں گے بھی، یا ان کو بھی ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑے گا، کیونکہ نیٹ ورک کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب آئے گا۔ اس کے بعد ہم گھر پہنچے، رات ہو گئی تھی کافی، پوری رات گزر گئی۔ پھر اگلے دن کل، یعنی کہ کل اس کا نماز جنازہ 11:30 بجے ہم نے کروایا ہے۔ اس کے بعد جمعہ تھا، اور رات جو گزری ہے ہماری، ہمیں 36 گھنٹے ہو گئے تھے جاگتے اور بھاگتے ہوئے، اور تکلیف میں اور ٹینشن میں، اور میری طبیعت ویسے پہلے سے خراب تھی۔
وہ بچہ تو ویسے معصوم تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اور اس کے بہن اس کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ پاک۔ اس کے بعد اسی لیے میں آیا تھا بتانے کے لیے کہ آپ کو بتا دوں کہ بھائی مسئلہ ہوا کیا ہے، اور اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ہماری ویڈیو تو میں لگاؤں گا، بس یہی لگاؤں گا، لیکن جو پروفیشنل ہماری ویڈیو ہے، کمرشل جو ہوتی ہے، پروفیشنل سوری، تو وہ تو انشاءاللہ کل یا پرسوں لگائیں گے۔ استاد ملنگی آج ابھی جا رہا ہے گیا ملتان والے سائڈ پر، تو کوئی کام تھا، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی ویڈیو وغیرہ بھی بنائے، لیکن میں تو ذہنی طور پر بالکل آپ سیٹ ہوں، وہ بنا کے آئے گا ویڈیو، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، لیکن پراپر انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ ویڈیو آئے گی۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کیا کریں ہمارے لیے، اللہ پاک خیر و عافیت فرمائے۔ السلام علیکم۔